السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ٹیکس عائد کرنے کے اصول ہیں آپ کے پاس۔ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر ٹیکس عائد کرنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ کیننز ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ ہر ملک کے پاس اپنے اپنے ٹیکس سسٹم ہوتا ہے، اسی کے مطابق انہوں نے جو ہوتا ہے وہ ٹیکس کے جو قوانین جو ہوتے ہیں وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹیکسوں کے قوانین کے حوالے سے یا پرنسپل آف ٹیکسیشنز کے حوالے سے کہ ٹیکس کے مارکیٹ کے اندر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ کس طرح سے اپلائی کیا جاتا ہے، اس کو عائد کرنے کے کیا اصول ہیں آپ کے پاس، تو یہ سب سے پہلے جو تھا وہ ایڈم اسمتھ نے بیان کیا۔ ایڈم اسمتھ نے 4 جو بیسک جو قوانین جو تھے وہ بیان کیے تھے، اس کے بعد فردر جو تھے مختلف اکانومسٹ آتے گئے اور انہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے جو تھے وہ ٹیکس عائد کرنے کے جو اصول تھے وہ بیان کیے۔ تو ہم سب سے پہلے جو 4 اصول پڑھیں گے وہ ایڈم اسمتھ کے ہوں گے، اور باقی کے جو ہوں گے وہ ڈفرینٹ اور اکانومسٹ جو ہوں گے ان کے جو نظریات ہوں گے ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے آپ کے پاس اصول مساوات۔ یہ ایڈم اسمتھ کا پہلا ٹیکس عائد کرنے کا اصول ہے۔ اصول مساوات کیا تھا؟ مساوات، برابری، کہ سبھی لوگوں کے اوپر جو ٹیکس عائد کرنا ہے وہ برابر عائد کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سبھی کے اوپر ایک ہی شرح سے سارے لوگ ایک ہی طرح کا جو ٹیکس ہوگا وہ ادا کریں گے، نہیں، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس جو ہوگا وہ ادا کرے گا۔ اب امیر آدمی جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ٹیکس عائد کرے گا، اس کے اوپر ٹیکس عائد ہوگا، وہ ٹیکس کی ادائیگی کرے گا، اور جو غریب آدمی ہوگا وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق جو ہوگا وہ ٹیکس جو ہوگا وہ ادا کرے گا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اصول مساوات کہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کی آمدنیوں کو دیکھتے ہوئے ٹیکس عائد کیا جائے گا تاکہ لوگوں کے اندر مساوات، لوگوں کے اندر جو ہے وہ برابری ہے۔ تو یہ ایڈم اسمتھ کا پہلا ٹیکس کلچر تھا آپ کے پاس، ٹیکس عائد کرنے کا اصول تھا۔ سپوز کریں ایک آدمی جو ہے اس کے پاس 1 لاکھ روپے، وہ اپنی 1 لاکھ روپے انکم کا جو ہوگا وہ ٹیکس ادا کرے گا۔ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس 1000 روپے ہے، وہ اس 1000 کے حساب سے جو ہوگا وہ ٹیکس ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلا آدمی جو ہے وہ جس کی 1 لاکھ روپے سیلری ہے، 1 لاکھ روپے انکم ہے، وہ 1000 روپے ٹیکس ادا کر رہا ہے، تو غریب آدمی بھی جو ہوگا وہ 1,1000 روپے ادا کرے گا، اس کی تو آمدنی 1000، وہ اپنی آمدنی کے حساب سے ٹیکس ادا کرے گا، اور امیر آدمی اپنی آمدنی کے حساب سے جو ہوگا وہ ٹیکس عائد کرے گا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اصول مساوات کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس اصول تیقن ہے۔ جسے ہم اصول یقین بھی کہتے ہیں، کہ ٹیکسوں کا جو نظام ہونا چاہیے اتنا پاورفل ہونا چاہیے، اتنا لیگل ہونا چاہیے، لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے، لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو ادائیگی کر رہے ہیں وہ صحیح ہاتھوں میں ادائیگی کریں۔ اصول یقین ہے، لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر جو ٹیکس لگا ہے وہ اس شرح سے لگا ہے، اس نسبت سے لگا ہے، اور ہم یہ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جن لوگوں کو ادا کر رہے ہیں، جس جگہ پر ادا کر رہے ہیں، یہ صحیح ہاتھوں میں جو ہے وہ ٹیکس ادا ہو، اور ہمارے اوپر جو ٹیکس لگا ہے، ہمارے اوپر جو ٹیکس کی ریشو جو لگی ہے وہ صحیح لگی ہوئی۔ تو ان کو یقین ہونا چاہیے، جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک وہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکس پے نہیں کر سکے۔ تو اصول یقین بھی ہونا چاہیے، اصول مساوات بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس اصول سہولت۔ ٹیکسوں کا جو نظام ہونا چاہیے وہ سہولت پسند ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس آپ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت عائد ہو جب آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی کا بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، پانی کا بل کبھی اکٹھے آئے ہو؟ یہ ہمیشہ منتھ کی ڈفرینٹ تاریخوں میں آئیں گے آپ کے پاس، تاکہ آپ کو ادا کرتے ہوئے آسانی ہو۔ ٹیکس کلچر بھی آپ کا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کی ادائیگی کرتے ہوئے آسانی ہونی چاہیے، کہ جب آپ اس کو بڑے آرام سے جو ہوتا ہے وہ ادا کر لیں، آپ کے پاس اس وقت انکم ہو۔ جیسے ایگریکلچر کے سیکٹر کے جو سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے پاس 6 ماہ کے بعد انکم آتی ہے،
ان کے اوپر جو ٹیکس لگے وہ اسی حساب سے لگے گا تاکہ وہ 6 ماہ کے بعد لگے ان کو ادا کرنے میں آسانی ہے۔ منتھلی سیلری والے جو ہیں ان کے اوپر اس طرح سے ہو کہ ان کو ہر منتھ جو ہے وہ پے کرنے میں آسانی ہے۔ تو ٹیکس عائد کرنے کے لیے ٹیکس کا سہولت پسند ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر ٹیکس کی جو وصولی ہونی چاہیے وہ بھی انتہائی اہم ہے یہاں پر، کہ ٹیکسوں کا نظام جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر آپ ادائیگی کر رہے ہیں وہ سہولت پسند ہو، آپ بڑے آرام سے جو ہوتا ہے وہ جا کر ٹیکس ادا کریں، بہت زیادہ رش نہ ہو، منتھ کی وہ تاریخیں نہ ہو جہاں پر بینکوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ زیادہ رش ہو، آپ آرام سے ادائیگی کر سکتے ہیں اپنے اے ٹی ایم کارڈ کریڈٹ کارڈ سے جو ہوتا ہے وہ آپ اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یعنی کہ ادا کرنا آسان ہو، کیونکہ ادا کرنا آسان ہوگا لوگ آسانی کے ساتھ جو ہوں گے وہ ادا کریں، منتھ کی وہ تاریخیں ہوں جس میں آپ کے پاس انکم ہو تاکہ آپ ادا کر سکیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکس کا جو اصول ہے وہ سہولت پسند ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد ہے اصول کفایت۔ اصول کفایت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کلچر ایسا ہونا چاہیے کہ کفایت پسند ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 1,000 روپے کا ٹیکس اکٹھا کرنا اور اس کے لیے جو ملازمین آپ نے رکھے ہوئے 10 لاکھ کے رکھے ہوئے، تو ٹیکس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے اور ٹیکس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو خرچ ہے وہ کم ہونا چاہیے تاکہ کچھ بچے، یہ نہ ہو کہ اپنی جیب میں سے جو ہے وہ آپ ادائیگی کر کے جو اس کو بیلنس کر گئے۔ تو اسی لیے ٹیکسوں کا جو نظام ہونا چاہیے وہ اصول کفایت کو جو ہوتا ہے وہ پروموٹ کرے، آمدنی زیادہ ہو، ٹیکس سے حاصل ہونے والا جو ریونیو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، اور ٹیکس کے اوپر ٹیکس کو اکٹھا کرنے کا جو خرچہ ہونا چاہیے وہ کم ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر 1,00,000 روپے کا آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا تو اس کے اوپر خرچہ جو ہے وہ 1,00,000 سے کم ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ 1,00,000 کا ٹیکس اکٹھا کرنا اور 5,00,000 روپے اس کے اوپر کاسٹ آ رہی، تو یہ اصول کفایت کو جو ہوتا ہے وہ فالو کرے، یعنی کہ آمدنی زیادہ ہو اور اخراجات آپ کے پاس کم ہونے چاہیے، تبھی یہ ٹیکس کلچر جو ہوگا وہ پروموٹ ہو سکتا ہے، تبھی اس کا جو ٹیکس سے حاصل ہونے والا جو ریونیو ہوگا اس کو پروڈکٹیو سائڈ پہ جو ہوگا وہ زیادہ استعمال کر سکیں، نہیں تو وہ صرف وہ اخراجات ہی پورا کرنے کے لیے آپ کے استعمال ہوتا رہے گا۔ یہ جو پہلے 4 اصول تھے یہ آپ کے پاس تھے ایڈم اسمتھ کے۔ اس کے بعد ہے 5واں اصول ہے، یہ 4 جو تھے وہ ایڈم اسمتھ کے قوانین تھے، پھر اس کے بعد ڈفرینٹ اکانومسٹ آتے ہیں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کرتے ہیں، ان میں آ جاتا ہے سب سے پہلے اصول سادگی۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے انتہائی سادہ ہو، ہر صارف کو پتہ ہو، ہر پرسن کو پتہ ہو، ہر آجر کو پتہ ہو، ہر تاجر کو پتہ ہو کہ اس کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے وہ کس شرح سے لگا ہے، کس نسبت سے لگا، وہ اس کی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کیلکولیشن کر سکے تاکہ اس کو ادا کرتے ہوئے آسانی ہو، اسے یقین ہو کہ یہ جو میں ٹیکس ادا کر رہا ہوں میرے اوپر جو ٹیکس لگا تھا اس کی یہ جو ریشو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، تاکہ اس کو وہ آسانی کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ادا کرے۔ ٹیکس کلچر آپ کا ایسا ہونا چاہیے، سادہ نظام ہونا چاہیے، آپ آرام سے بیٹھ کر گھر میں جو ہے وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے وہ اتنا لگا، ٹیکس کے حوالے سے اس کو اپلائی کرنا، اس کے لیے فائنڈ کرنا کہ آپ کے اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ کتنا لگا ہوا ہے، یہ سارا پروسیجر جو ہے وہ انتہائی آسان ہو، اتنا زیادہ مشکل نہ ہو کہ عام آدمی جو ہوگا وہ ٹیکس سائٹ پہ جاتے ہوئے گھبرائے، سادہ نظام ہو، اصول تیقن کو پورا کرے، اصول مساوات کو پورا کرے، اصول کفایت کو پورا کرے، تبھی جا کر یہ جو ٹیکس سے حاصل ہونے والا جو ریونیو ہوگا وہ آپ کے لیے فیوریبل بن سکتا ہے۔ اگر ٹیکس کا کلچر اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ آپ کو اس کے لیے ایک وکیل ہائر کرنا پڑے، ایک ٹیکس کنسلٹنٹ ہائر کرنا پڑے، ٹیکس آپ کا جو ہے وہ 10,000 روپے ہو اور کنسلٹنٹ کی جو فیس ہو وہ 1,00,000 روپے ہو، تو یہ پھر بہت مشکل ہے۔ تو پھر جو صارفین ہوں گے، جو آجرین ہیں، جو تاجر ہیں، وہ ٹیکس تو کم ادا کریں لیکن اس کی جو فیسیں ہیں وہ زیادہ کنسلٹنٹ کو جو ہے وہ ادا کریں۔ تو انتہائی سادہ نظام ہونا چاہیے۔ تو یہ نظام جتنا سادہ ہوگا لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا اور وہ اتنے ہی اچھے طریقے سے جو ہوگا وہ اس کو ادا کر سکیں۔ تو یہ تھا آپ کے پاس اصول سادگی۔ اس کے بعد ہے نمبر 6 ہے آپ کے پاس
اصول پیداواری، پروڈکٹیو ہونا چاہیے کہ ٹیکس سے حاصل ہونے والی جتنی بھی انکم ہے اس کو آپ پروڈکٹیو سائڈ پر جو ہے وہ استعمال کریں، پیداواری مقاصد کے اندر استعمال کریں تاکہ وہ مزید انکم جو ہے وہ جنریٹ، نہ کہ غیر پروڈکٹیو میتھڈ جو ہے وہاں پر استعمال۔ ترقیاتی کاموں کے اندر وہ جتنا بھی ٹیکس سے حاصل ہونے والا جو ریونیو ہوگا اس کو استعمال کریں تاکہ ملک جو ہوگا وہ ترقی یافتہ ہو سکے، ترقی کی طرف قدم بڑھائیں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کی آمدنی بڑھیں گی تو وہ دوبارہ ٹیکس بھی ادا کریں۔ اگر غیر پروڈکٹیو ہے آپ کے پاس، یعنی غیر ترقیاتی اخراجات ہیں، ایسے اخراجات یعنی کہ جو آپ کو دوبارہ ریٹرن بھی لانگ رن میں نہیں دے سکتے، تو پھر وہاں پر خرچ کرنے سے آپ کو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ لوگوں کی آمدنیوں کا جو لیول ہوگا وہ کم ہوتا چلا جائے گا آپ کے پاس۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے آپ کے پاس اصول لچکداری۔ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر لچک ہونی چاہیے، ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر لچک ہو۔ اگر حکومت چاہے، حکومت کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ ٹیکس کی مقدار میں اضافہ کر دیں تاکہ اپنے بجٹ کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکیں، اور اگر ان کو کم پیسوں کی ضرورت ہے تو پھر ٹیکس کی مقدار میں بھی کیا کر لیں، وہ کمی کر لیں۔ یعنی کہ ٹیکسوں کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ لچکدار ہو، جب زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو ٹیکس کی مقدار میں اضافہ کر دیں، اور جب کم پیسوں کی ضرورت ہے تو ٹیکس کی مقدار میں کم ہو۔ یعنی کہ اگر کسی پروجیکٹ کے اندر حکومت کو زیادہ پیسے چاہیے تو حکومت کیا کرے، ٹیکس کی مقدار میں اضافہ کر دیں، لوگ اس کو ادا کر دیں، اور اگر ٹیکس کی کم مقدار چاہیے تو پھر وہ کیا کریں گے، ٹیکس کی مقدار میں کیا کریں گے، کمی کر دیں گے، تو لوگوں کے اوپر جو برڈن بھی جو ہوگا وہ کم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس کلچر آپ کا ایسا ہو، فلیکسیبل ہو، بڑھانا چاہیں بڑھا دیں، کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معاشی ترقی کا اصول ہے آپ کے پاس، نمبر 8 ہے معاشی ترقی کا اصول۔ ٹیکس سے حاصل ہونے والا جتنا بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے، جتنا بھی آپ کے پاس ریونیو ہے، اس کو پروڈکٹیو سائٹ پہ آپ استعمال کریں۔ آپ کا جو ملک ہو وہ اوپر کی طرف بڑھے، ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھے، ترقی کرے، آپ کے ملک کے ساسا جات کے اندر اضافہ ہو، آپ کا ملک ترقی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو، نہ کہ ٹیکس برڈن ہو لوگوں کے اوپر، اتنا زیادہ کریٹیکل آپ کا ٹیکس سسٹم ہو جائے کہ لوگوں کی آمدنیاں بڑھانے کی بجائے وہ لوگوں کی آمدنیوں کے اندر کمی ہو جائے، لوگوں کی ریسورسز میں کمی ہو جائے۔ تو ٹیکس کلچر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ اس کو ایسے پروڈکٹیو کاموں میں استعمال کرے جس سے لوگوں کی مزید آمدنیوں میں اضافہ کرے، اور لوگ اس کے بعد دوبارہ آگے مزید جو ٹیکس ادا کرنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو ایسی ٹیکنیک ہونی چاہیے، گورنمنٹ کے پروڈکٹیو کام ہونا چاہیے تاکہ بہت سارا ریونیو گورنمنٹ خود بھی جنریٹ کر سکے، تبھی جا کر جو ملک ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہے نمبر 9 ہے آپ کے پاس اصول تنوع۔ اصول تنوع جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی سسٹم ہے آپ کے پاس۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کلچر آپ کا ایسا ہو کہ ہر شعبے کے اوپر تقسیم پذیر، ہر شعبے پر تقسیم پذیر ہوگا، ہر شعبے سے انکم حاصل ہوگی، کسی ایک شعبے کے اوپر برڈن نہ۔ یہ نہ ہو کہ آپ سارے کا سارا ٹیکس سسٹم جو ہے انڈسٹری پہ لگا دیں، باقی سارے شعبے چھوڑ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کا سارا ٹیکس سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیں، زراعت کے اوپر لگا دیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیکس سسٹم جو ہونا چاہیے، ٹیکس کلچر جو ہونا چاہیے، ہر شعبے کے اوپر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، ہر شعبے کے اوپر اس کا برڈن ڈیوائڈ کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب ریونیو جنریٹ ہوگا تو آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ کون سا سیکٹر اوپر جا رہا ہے اور کون سا سیکٹر نیچے آ رہا ہے، کہاں پر آپ نے ریلیف دینا اور کہاں سے انکم جو ہے وہ زیادہ جنریٹ کرنی۔ تو اگر ہم ایک ہی سیکٹر پر برڈن ڈالیں گے تو وہ سیکٹر جو ہے وہ اوپر آنے کی بجائے بلکہ ڈاؤن ہو جائے۔ اسی لیے ڈائیورسٹی سسٹم کو اپناتے ہوئے ٹیکس کلچر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ مختلف شعبوں میں آپ اس کو تقسیم کر دیں، جس سے کیا ہوگا، ہر شعبے میں اس کی اماؤنٹ کم ہو جائے گی، لوگوں کو ادائیگی کرتے ہوئے آسانی ہوگی، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر دیں گے، اور حکومت کا جو ریونیو ہوگا اس کے اندر بھی
اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آپ کے پاس اصول تنوع۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ٹیکسٹ عائد کرنے کے اصول، جس کے اندر ہم نے 9 جو تھے اس کے کیننس پڑھے ہم نے، اور ہمارے پاس پہلے 4 جو ہیں یہ ایڈم سمتھ کے، اور باقی کے جو 5 ہیں یہ ڈفرینٹ اور اکانومسٹ تھے، انہوں نے اپنے اپنے جو نظریات ہیں انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہوا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا آپ لوگ۔ اللہ حافظ۔